السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سی ٹی روی نے قرآن مجید کی چند آیتوں کو لے کر جو ایک امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ سی ٹی روی نے قرآن کی جو آیتیں کے حوالے دے کر جو اس نے کہا ہے، وہ آیتیں کا حوالہ تو صحیح ہے لیکن اس کی میننگ بالکل غلط اس نے کیا ہے۔ ایک سمجھدار انسان سے یہ توقع نہیں تھی، ایک عقل مند آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ عقل مند آدمی کبھی اتنا بڑا غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھو یہ بات کہ کسی بھی مذہب سے محبت رکھنے والا انسان دوسرے مذہب کے بارے میں اتنا غلط اور جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے، میں ان کے حوالے کو غلط ثابت کروں گا۔ اتنا سفید جھوٹ شاید ہی کسی نے کہا ہوگا، اس سے اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید کی آیتوں کا ایک سیاق اور سباق ہوتا ہے، یعنی اس آیت کا لنک پچھلی آیت سے کیا ہے، اس آیت کا لنک آنے والی آیت کے ساتھ کیا ہے۔ جب اسے اس کا علم ہی نہیں ہے تو وہ قرآن کو سمجھے گا کیسے، آیت کے ترجمے کو سمجھے گا کیسے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک کہا ہے کہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 98 کے اندر اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ جب کافروں کا دشمن انہوں نے کہا ہے، اس آیت کا لنک پچھلے سے کیا ہے، اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت نمبر 98 سورہ نمبر 2 اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ وہاں کیا بول رہا ہے، اللہ ان لوگوں کا دشمن ہے جو اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے۔ جو انسان اللہ کا، بھگوان کا، رسول کا، فرشتوں کا دشمن ہے، وہ اللہ اس کا دشمن ہے۔ اور یہ آیت یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو ایسی کئی مثالیں جو انہوں نے غلط بیان کی ہے اور غلط ترجمہ کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آیا سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 85 کے اندر کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے۔ دین اسلام مکمل آ جانے کے بعد کوئی جھوٹا مذہب اور انکمپلیٹ مذہب اب قابل قبول نہیں ہوگا۔ دنیا انسانیت کے لیے صحیح مذہب کو چوائس کرنے کا آرڈر دیا ہے، آفر کیا ہے اسلام نے، اس لیے اسلام صحیح مذہب ہے۔ اور انہوں نے اسی طرح سے یہ کہا کہ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 12 یعنی 12، اسلام جو نہیں مانتے ان کے دل میں ڈر، اسلام نہیں مانتے ان کو کاٹو۔ یہ آیت تو میدان جنگ کی، یہ بھی غلط انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ بھی غلط ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف آتا ہے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، تو غیر اسلامی لوگوں کے ساتھ تم جنگ کرو۔ اسلام والے غیر اسلامی جو لوگ میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اور لازمی چیز ہے کہ بھی کوئی آدمی اگر مارنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا ہم ہاتھ باندھ کر ڈریں گے؟ ظلم اگر کوئی کر رہا ہے تو کیا ہاتھ باندھ کر ڈریں گے؟ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سورت نمبر 3 آیت نمبر 118 صرف دوستی مسلمانوں سے کرو۔ اور اسی طرح سے اور ایک آیت کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سورت نمبر 3 آیت نمبر 28 اور اسی طرح سے سورت نمبر 9 آیت نمبر 23 کے اندر غیر مسلم سے دوستی نہ کرو، دوستی صرف مسلم سے کرو، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کے ترجمہ جو انہوں نے سی ٹی روی نے یہ سمجھا کہ بھی دوستی یہاں سے دوست مراد ہے، دوست مراد نہیں ہے یہاں پر لفظ دوست سے، بلکہ یہاں پر رازداری مراد ہے۔ اپنی راز کے بعد اپنی پلاننگ جو ہوتی ہے، جس کو راز میں رکھا جاتا ہے، گپت رکھا جاتا ہے، وہ باتیں غیر مسلموں سے شیئر مت کرو۔ اب سی ٹی روی صاحب کو اگر میں سوال کروں کہ بھئی آپ کی جو بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو گپت جو راز کی باتیں ہیں اس کو آپ شیئر کر کے بتائیے، کیوں شیئر نہیں کرتے؟ اگر آپ واقعتاً برادران وطن کے اگر محبت رکھتے ہیں تو آپ اپنے آئیڈیالوجی کو شیئر کرو، جو گپت راز کی باتیں نہیں کرتے آپ۔ تو یہاں وہ مراد ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ خدا اور رسول کے دشمن ہیں وہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایمان سے زیادہ کفر کو کوئی بھی عزیز نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی آدمی اپنے ماں اور اپنے باپ سے زیادہ اگر عزیز رکھنا چاہتا ہے تو اس کو انسان تھوڑی بولے گی۔ وہ اپنے ماں باپ کو اتنا لائک نہیں کرتا جتنا کہ دوسروں کو لائک کرتا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے اندر اخلاق گرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان اپنے ایمان کے رکھتے ہوئے کسی کفر کے ساتھ، کفر سے مراد وہ جو غیر اسلامی ہے
اور وہ جو اسلام کا دشمن ہے اس کے ساتھ اتنی محبت اور دوستی مت رکھو، یہ مراد ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ راز کی باتیں نہ کرو۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا سورت نمبر 8 آیت نمبر 39 کے اندر اللہ کا یقین نافذ ہونے تک غیر مسلم سے لڑو، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، یہ بھی ایک سراسر جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی لڑنے کا جو حکم دیا گیا ہے ان لوگوں سے لڑو جو تمہیں اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے تمہیں روکتے ہیں، ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ تھوڑی ہے کہ غیر مسلم سے لڑو، ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا جو تمہیں اللہ کی عبادت کرنے سے اور مطمئن ہو کر امن اور شانتی کا جو ماحول ہے اس ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہو، ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آیت سورت نمبر 22 آیت نمبر 30 کے اندر مورتیاں غلیظ ہے، یہ تو بالکل ہی کھلا جھوٹ ہے۔ کہیں بھی اس آیت کے اندر مورتیاں کا جملہ نہیں آیا ہے۔ وہاں کیا آیا ہے جملہ؟ بچو تم بتوں کی گندگی سے۔ بت کو گندا نہیں کہا گیا، بتوں کی گندگی سے، بتوں کی گندگی سے۔ اور انہوں نے مورتیاں غلیظ ہے، گندی ہے بول دی ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح سورت نمبر 9 آیت نمبر 5 کے اندر انہوں نے کہا کہ مورتی پوجا کرنے والوں کا کہاں ملے وہاں قتل کرو، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، یہ بھی غلط بیانی انہوں نے کی ہے۔ اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر جو دستور بنایا جاتا ہے ایک دوسرے کا، کسی کنٹری کا، کسی شہر کا، کسی ملک کا ایک اصول بنایا جاتا ہے، وہ اصول کو جب توڑا جاتا ہے، معاہدے کو توڑا جاتا ہے، دستور کو توڑا جاتا ہے، ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ مورتی پوجا کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس آیت کے اندر لفظ مورتی بھی نہیں ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے سورت نمبر 33 آیت نمبر 61 کے اندر دھرم کو نہیں ماننے والے مورتی پوجا کرنے والے کو قتل کرو۔ اتنا بڑا بھٹکار اور اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے کہ بھئی یہاں پر ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یعنی مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ تھے، یعنی جنہیں یہودی بھی کہا جا سکتا ہے، منافق بھی کہا جا سکتا ہے، ان کی حرکت یہ تھی کہ وہ بد نیت تھے اور مدینے میں عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور ان کو ٹوکتے تھے۔ یہ ان کی جھوٹی گواہیاں لوگوں کے سامنے غلط نیوز دیا کرتے تھے۔ ویسے لوگوں کے ساتھ تم لڑو، ان کے ساتھ حرکت کرو، ان کے ساتھ تم کیا کرو؟ لڑو۔ اور اسی طرح سے آیت سورت نمبر 3 آیت نمبر 62، سورت نمبر 2 آیت نمبر 265، اور اسی طرح سے سورت نمبر 27 آیت نمبر 61، اسی طرح سے 35 سورہ آیت نمبر 3، اس کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھگوان نہیں۔ اتنا بڑے بیوقوف تو مجھے نظر نہیں آتے ہیں سٹی روی صاحب کہ بھگوان کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، خدا کسے کہتے ہیں۔ دیکھو اللہ، بھگوان، خدا، یہ تینوں مترادف لفظ ہے۔ اللہ اسے کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، بھگوان اسے کہا جاتا ہے جسے تم پوجتے ہو، خدا اسے کہا جاتا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پہلے تو سٹی روی صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھی اللہ اور بھگوان میں کیا فرق ہے، وہ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ان آیتوں کے اندر، چاروں آیتوں میں اللہ کے علاوہ کوئی بھگوان نہیں ہے۔ یہ ایک سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ حالانکہ ان چاروں آیتوں کے اندر مضمون کچھ اور ہی ہے۔ یعنی ایک تو مضمون یہ ہے اس کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قصے اور واقعات قرآن میں آئے وہ بالکل صحیح ہے۔ دوسرا یہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ بھئی 27 سورہ آیت نمبر 61 کے اندر تو یہ کہ انسان اور جانوروں کی قیامگاہ کو اللہ نے زمین بنایا ہے اور اس کے بیچ میں اللہ نے ندیاں بنائی ہیں اور دو دریاؤں کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا بنا سکتا ہے تو بنائے، یہ تو خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ فرمایا ہے سورت نمبر 35 آیت نمبر 3 کے اندر کہ اللہ کو، بھگوان کو تم خالق مانتے ہو، رزق دینے والا مانتے ہو، روٹی دینے والا مانتے ہو، موت دینے والا مانتے ہو، زندگی دینے والا مانتے ہو، لیکن عبادت کس کی کرتے ہو؟ ان لوگوں کی کرتے ہیں جو نہ موت دے سکتا ہے نہ زندگی دے سکتا ہے، تو وہ اس کے اندر روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 98 کے اندر اللہ کے علاوہ پوجا کرنے والے جہنم کے ایندھن ہیں، ناستکوں سے جہاد کرو۔ یہ بھی ناستک کا جملہ قرآن کی آیت میں نہیں ہے، اور جہاد کرو یہ بھی بالکل سفید جھوٹ انہوں نے کہا ہے۔ حالانکہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں آئی ہے جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ اور اسی طرح سے سورہ نمبر 8
آیت نمبر 69 کے اندر تو اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں بول سکتا. وہاں کیا بولا؟ ہر لوٹ مار حلال، عورت حلال. ارے بھائی یہ آیت جو ہے میدان جنگ سے تعلق رکھتی ہے. جنگ میں جیتنے کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے وہاں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اس میں حلال اور پاکیزہ اور صاف ستھرا مال لو اور کسی کی اجازت کے بغیر نہیں، اسلام کے احکام کے دائرے میں لو. کتنا سفید جھوٹ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا. اسی طرح سے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 14 کے اندر ناستک کو سزا دیتا ہے، ناستک کو سزا دیتا ہے. حالانکہ اس آیت کے اندر ہے نا اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو تمہیں اور تمہارے نبی کو اس شہر سے اگر نکال رکھے ہیں اور اپنی جو قسمیں اور دستور جو بنایا ہوا تھا اس کو توڑ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ لڑو، ناستکوں سے لڑو. ناستک کسے کہا جاتا ہے؟ ناستک تو اسے کہا جاتا ہے جو بھگوان ہی کا انکار کرتا ہو، جو بھگوان کو مانتا ہے نا اسے ناستک کہا جاتا ہے. آپ تو شاید بھگوان کو مانتے ہیں. اچھا اسی طرح سے آیت سورہ نمبر 8 آیت نمبر 57 کے اندر جنگی قیدیوں پر ظلم کرو. حالانکہ اسلام نے جنگی قیدیوں میں ایجوکیشن کو شروع کیا تھا. اسلام نے جنگی قیدیوں کے لیے ایجوکیشن کا فارمولہ دنیا میں سب سے پہلے لایا، تو ظلم کیسا کرے گا؟ یہ بھی سفید جھوٹ انہوں نے کہا ہے. یہ آیت میدان جنگ سے تعلق رکھتی ہے. ہر قیدی کے ساتھ اسلام نے امن و شانتی کا اور اسی طرح سے انسانیت کا درس دیا ہے. اور اسی طرح سے سورت نمبر 9 آیت نمبر 28 کے اندر مورتی پوجا کرنے والے ناپاک ہیں، ناستکوں کو بدنام کر کے ان سے جزیہ وصول کرو، ناستکوں کو نیست و نابود کرو اور نہیں ماننے والوں کو چمڑا اتارو. اس آیت کے اندر ایک بھی جملہ نہیں ہے. یہ آیت تو مسجد حرام کے اندر جب اسلام میں پہلی مرتبہ فتح ہو جانے کے بعد وہاں کیا احکامات آئے وہ احکامات بیان کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں انہوں نے جوڑ دیا. جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. آخری آیت انہوں نے جو بیان کی تھی کہ سورت نمبر 32 آیت نمبر 22 کے اندر اسلام مذہب چھوڑنے والوں سے بدلہ لو. دیکھو بھائی یہ آیت جو ہے جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہے، اس سے بدلہ لینے کا حکم دیا گیا ہے. اور جو اسلام کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود پھر وہ اسلام کے خلاف اگر بات کرتا ہے تو اس سے بدلہ لینا ضروری ہے. جیسے کہ بھئی اگر کوئی ایک فیملی ممبر فیملی کو جاننے کے باوجود پھر اس فیملی کے خلاف اگر کر رہا ہے کام تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فیملی کے لیے ناسور ہے، اس کو ہے نا مارو. تو یہ ایک انسانی چیز ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن نے انسانیت کے لیے بنایا ہے، نہ کہ آپ جیسے ذہنیت رکھنے والوں کے لیے ہے. قرآن جو ہے دنیا کے اندر آ کر 1400 سال ہو گیا ہے. آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید ابھی آئی ہے آپ کی بی جے پی گورنمنٹ آنے کے بعد، تو یہ آپ کی بیوقوفی کی بات ہے. یاد رکھو آپ کے پرکھوں نے بھی ایسی 20 اور کئی آیتوں پر اعتراض کیا تھا. ہمارے اکابر علماء نے اس کا جواب دیا تھا. شاید ہی آپ کے آبا و اجداد میں دیانند سرسوتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو شاہجہاں پور کا مباحثہ بہت مشہور ہے جو 3 دن تک چلا تھا. وہاں ہمارے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتی علیہ الرحمن بانی دارالعلوم دیوبند نے اس کا مقابلہ کر کے ان کے جوابات دیے تھے. آپ کے دھرم، آپ کا دھرم کیا ہے آپ جانیں، لیکن برادران وطن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں کبھی انہوں نے قرآن کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. قرآن کی کوئی آیت انہیں اپنے خلاف نظر نہیں آئی ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں کھوٹ ہے اور آپ کی سمجھ میں اگر کمی ہے تو آپ اپنی سمجھ کو سدھاریں. قرآن پر اگر آواز اٹھائی جاتی ہے تو آل انڈیا امامز کونسل کبھی خاموش نہیں رہ سکتی. آل انڈیا امامز کونسل میدان میں آئے گی اور اس کا مقابلہ کرے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو آپ کبھی بھی اپنا وقت دیجئے. آل انڈیا امامز کونسل کا معمولی سی معمولی ممبر بھی آپ کو قرآن پڑھا سکتا ہے اور آپ کو قرآن سمجھا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ.